یہ سوال ہے کہ عورتوں کو مسجد میں نماز کے لیے لے جانا کیسا ہے؟ یہ جائز نہیں ہمارے علماء کے نزدیک۔ رسول اللہ کے زمانے میں عورتیں پہلے آتی تھی، اس لیے کہ اسلام اس وقت قلیل تعداد میں تھا، کم تعداد میں تھا، اور جب صحابہ کے زمانے میں، خصوصاً حضرت عمر کے زمانے میں جب مسلمانوں کی تعداد بہت بڑھ گئی تو اس وقت منافقین کا طبقہ بھی ایک زیادہ تھا، تو عورتوں کے لیے کچھ معاملات ہوئے، تو حضرت عمر نے پابندی لگائی کہ عورتوں کو مسجد میں نہ آنے دیا جائے، اور اس پر صحابہ اکرام کا اجماع ہو گیا۔ اور جن صحابہ نے اس پر اتفاق کیا وہ کوئی معمولی صحابہ نہیں تھے، بلکہ اس میں حضرت علی جیسی شخصیت ہے، عثمان غنی، سعد ابن ابی وقاص، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح ہے، ابو ہریرہ ہے، ایسے صحابہ جس میں عشرہ مبشرہ بھی ہے، ایسے صحابہ نے اتفاق کیا۔ اور آج کے اہل حدیث بولتے ہیں کہ نہیں صاحب، ہم تو عورتوں کو آنے دیں گے، رسول اللہ کی حدیث دیکھیں گے، عمر کا فعل نہیں دیکھیں گے۔ تو میں کہتا ہوں کہ کیا حضرت عمر سے زیادہ حدیث دانی ان کو آتی ہے؟ اور جس بنیاد پہ حضرت عمر نے روکا تھا وہ بنیاد کیا تھی؟ حالات اس وقت تک فتنے کا دور ہو گیا تھا، فتنہ پیدا ہونے لگے تھے عورتوں کے سبب سے، جو ہوتے ہیں وہ تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس وہ عورتیں جب پہنچی اور کہا عمر کون ہوتے ہیں جو ہمیں روکتے ہیں؟ ام المومنین حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اگر رسول اللہ تمہاری حالات کو دیکھتے تو عمر سے زیادہ سخت قدم اٹھاتے، اور تم ویسے ہی مسجدوں سے روک دی جاتی جیسے بنی اسرائیل کی عورتوں کو روکا گیا تھا۔ تو پوچھا گیا کہ کیا بنی اسرائیل کی عورتیں بھی روکی گئی تھی؟ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ہاں، قوم بنی اسرائیل کی عورتیں بھی مسجد سے روک دی گئی تھی۔ اب دیکھیں میں ایک سوال کرتا ہوں، آپ جواب دیں، اسی میں جواب واضح ہو جائے گا۔ حضرت عمر کے زمانے میں عورتوں کے جن حالات کو دیکھ کر پابندی لگائی گئی تھی، بتائیے اس وقت زیادہ نیک عورتیں تھیں کہ اس زمانے میں عورتیں زیادہ نیک ہیں؟ بولیے۔ تو آج تو ایسا ماحول نہیں ہے، اور اگر تم ایسا ماحول رکھو گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ میں ایک جھلک دکھا دیتا ہوں آپ کو کہ جب وہابیوں نے اپنی عورتوں کو مسجد میں بلایا تو امریکہ میں ایک عورت کھڑی ہوئی، اس نے کہا کہ جب عورت مسجد میں آ سکتی ہے تو اگر اس کو نماز پڑھانا آتا ہو تو نماز کیوں نہیں پڑھا سکتی؟ تو چنانچہ اس نے نماز پڑھائی۔ اب آئیے ذرا نماز دیکھیے کیسے پڑھا رہی ہے۔ Yard prayer is here today as well. She does the traditional call to prayer, something else that women don't normally do. Bismillahirrahmanirrahim. Then the moment that'll go down in history. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. آن بھی دے دیے وہاں۔ اور خاص بات کیا ہے پتہ ہے؟ مرد عورت ساتھ میں مل کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب بتائیے کتنی مزیدار نماز ہے۔ اب وہ سمجھ لو ابھی آپ کیا ہو رہا ہے۔ اب عورت اس نے اعلان کیا اور اس پہ کافی ڈیبیٹ چلے، پھر دیکھیے مرد اور عورت ساتھ بیٹھے ہوئے، ساتھ میں ہے بھائی، سب میں مرد بھی ہے عورتیں بھی ہے۔ اب اس پہ ڈیبیٹ ہوئے، ناگپور میں بھی ایک اخبار والے نے اس پہ ڈیبیٹ رکھا تھا کہ بھئی عورت کیوں نہیں پڑھا سکتی، مجھے بھی بلایا گیا اس میں نے دو باتیں رکھی تھی جس کو غیر مسلموں نے بھی تسلیم کیا۔ میں نے پہلی بات تو یہ رکھی، میں نے کہا دیکھیے آپ مسلمانوں سے کیوں مطالبہ کرتے ہیں بار بار کہ عورت کو اسلام میں حق نہیں، اسلام میں نہیں؟ آج تک کیا کسی ہندوؤں میں شنکراچاریہ کا عہدہ کسی عورت کو دیا گیا ہے؟ پہلے آپ اپنے دھرم کی تو بات کیجئے۔ کیا عیسائیوں نے آج تک بشپ کا کوئی عہدہ کسی عورت کو دیا ہے؟ میں نے کہا ہمارے عورتیں نماز اس لیے نہیں پڑھا سکتی کہ ایک جمعہ پڑھائیں گی، اگلے جمعے غائب ہو جائیں گی۔ سمجھ گئے نا؟ اب جماعت پریشان، امام صاحب آئے نہیں، تو جو چھپی بھی چیز تھی سب کو معلوم، اور پھر مسجدوں میں کمپٹیشن ہو جائیں گا، سب بولیں گے ادھر کے امام بڑا ایک نمبر مال ہے، ادھر ہی چلتے، تو ٹرسٹ پریشان، بولیں گے یار اپنی مسجد میں، ہاں ہماری مسجد میں یار امام
जमात कम हो गई है। क्यों कम हुई? अरे यार उधर का इमाम 1 नंबर का, तो बोलेंगे अपने को भी एक अच्छा वाला लाना पड़ता है, तो सारे नौजवान फिर इधर, तो ये दीन का मजाक बन जाएगा।